مسجد میں نقش و نگار کرنا۔ سوال: عصر حاضر میں بہت سی مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ انہیں بیل بوٹوں اور شیشے وغیرہ سے سجایا گیا ہے۔ بالخصوص مساجد کے محراب میں شیشے کے ساتھ نقش و نگاری کی جاتی ہے اور نماز ادا کرتے وقت توجہ ان کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نقش و نگار اور کڑھائی سے مزین جائے نماز بنائے جاتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت واضح کریں۔ جواب: مساجد کا اصل مقصود یہ ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تلاوت قرآن اور نماز جیسی عبادات سر انجام دی جائیں، اور انہیں امور سے مساجد آباد ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل مساجد کی تعمیر میں نقش و نگار اور بیل بوٹوں پر زر کثیر صرف کیا جا رہا ہے اور عبادات کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے۔ نمازی حضرات کی تعداد میں کمی اور مساجد کی گل کاری اور کشیدہ کاری کی طرف توجہ بہت زیادہ ہے، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد نبوی نقل کرتے ہیں: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر کریں گے۔ ابو داؤد: میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ مسجدوں پر فخر کریں گے اور انہیں بہت تھوڑا ہی آباد کریں گے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں: تم مساجد میں ضرور یہود و نصارہ کی طرح نقش و نگار کرو گے۔ ابو داؤد۔ آج کل یہی کیفیت ہے کہ مساجد کو اس قدر منقش کر دیا گیا ہے کہ نمازی کا خشوع و خضوع متاثر ہوتا ہے اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں مخل ہوتی ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ مساجد کی دیواریں اور محراب سادہ ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دیوار پر لٹکے ہوئے پردے کو صرف اس لیے اتروا دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نماز سے ہٹاتا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک پردہ تھا جو انہوں نے اپنے گھر کی دیوار پر لٹکایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ دیکھ کر فرمایا: یہ پردہ ہم سے دور کر دو، یعنی دیوار سے اتار دو، اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے پھرتی رہتی ہیں۔ صحیح بخاری۔ سیدہ عائشہ سے مروی ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونی چادر میں نماز پڑھی جس میں دھاریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ان دھاریوں کی طرف دیکھا، پھر جب نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا: میری یہ اونی چادر ابو جہم کو واپس کر دو اور کڑھائی کے بغیر لے کر آؤ، اس کڑھائی والی چادر نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے: میں نماز میں اس کی طرف دیکھنے لگا تو مجھے ڈر لاحق ہوا کہ یہ مجھے فتنے میں ڈال دے گی۔ صحیح بخاری۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: اس حدیث میں نماز کے اندر حضور قلب، ذکر و تلاوت اور مقاصد نماز پر تدبر کرنے میں رغبت دلائی گئی ہے، اور جو چیز نماز سے بے خبر کرتی ہے اس کی طرف دیکھنے کی ممانعت اور اس چیز کا ازالہ کرنا، اور مسجد کے محراب اور اس کی دیواروں پر نقش و نگار کرنا اور اس سے ایسی دیگر بے خبر کرنے والی اشیاء کی کراہت ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاری دار چادر کو ہٹا دینے کی یہی علت ذکر کی ہے۔ ان حدیث صحیحہ اور شارحین حدیث کی تشریحات سے معلوم ہوا کہ مساجد کے در و دیوار اور محراب کو منقش کرنا، شیشے وغیرہ سے مزین کرنا اور ان جیسی دیگر اشیاء مکروہ ہیں جو نماز سے نمازی کی توجہ ہٹاتی ہیں اور خشوع و خضوع اور تذلل و عاجزی میں کمی کرتی ہیں۔ تاہم نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کا اعادہ نہیں فرمایا تھا اور نہ نماز کو توڑا تھا، جس سے ثابت ہوا کہ نماز تو ہو گئی مگر توجہ بٹ گئی۔ اس لیے بہتر و اولیٰ یہ ہے کہ شیشے اور بیل بوٹے وغیرہ والی جائے نماز یا محراب نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ اشیاء نماز سے توجہ ہٹاتی ہیں۔ Subscribe for more content.